جیسا کہ بات چل رہی تھی کہ آج کل ہم نماز کے اندر ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ ہماری نماز کامل نہیں ہوتی. جیسا کہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے الرحمن الرحیم، ہا کی جگہ اگر ہم ہا پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، جیسا کہ بہت سے حضرات، اکثر حضرات اپنی تلفظ صحیح کرنے میں سستی کا شکار ہیں. کسی قاری صاحب کے پاس جا کر نہیں کہتے کہ ہمارے تلفظ ٹھیک ہو جائیں تاکہ ہماری نماز کیا ہو، درست ہو. یاد رکھنا، تلفظ میں ایسی غلطی جس سے معنی تبدیل ہو جائیں تو اس آیت کے پڑھنے سے ان حروف کے ساتھ جن سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں آپ کی نماز بھی نہیں ہوتی. تو الرحمن الرحیم کو الرحمن الرحیم پڑھنے والے حضرات جو ہیں وہ سن لیں، ان کی نماز نہیں ہوتی. اسی کو فتح القدیر کے اندر بھی لکھا، علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ ان کی نماز اس طرح پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی. دوسرا، یہ کوشش کریں کہ آپ نماز کے اندر جو آیت پڑھ رہے ہیں یا جو قرات کی ہے، قرآن مجید آپ نے تلاوت کیا ہے، آپ کو اس کے معنی بھی آتے ہوں، آپ اس کا ترجمہ بھی جانتے ہوں. یہ بہتر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اس آیت کو سننا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارى، جس وقت تم کس حالت میں ہو، نشے کی حالت میں، سکر کی حالت میں ہو، اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ. کیوں؟ حتیٰ کہ تمہاری کیفیت بحال ہو جائے. کیسی کیفیت؟ تعلموا، تم جان سکو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو. نماز کے اس وقت تک قریب نہ جانا جب تک تمہاری یہ کیفیت بحال نہ ہو جائے. کون سی کیفیت؟ حتیٰ تعلموا ما، حتیٰ کسی چیز کی انتہا بتانے کے لیے آتا ہے، یہاں تک کہ تمہارے اندر یہ کیفیت بحال ہو جائے. تعلموا ما تقولون، کہ جو تم کہہ رہے ہو اسے سمجھ سکو، حتیٰ کہ تم سمجھ سکو اس بات کو. تقول، جو تم کیا کر رہے ہو، کہہ رہے ہو. بظاہر اس آیت سے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ تمہارا نشہ ختم ہو جائے، تب نماز کے قریب جاؤ. یہ آیت اس وقت اتری جب نشہ حرام نہیں ہوا تھا. اب ایک یہ ہے کہ جب تمہارا نشہ ختم ہو جائے تب جاؤ. اب نشے کی وجہ سے عارضہ پیش کیا ہے کہ تم وہ سمجھ نہیں سکو گے جو تم کہہ رہے ہو. آج ٹھیک ہے ہم نشے میں نہیں ہیں، ہمیں نشہ نہیں ہے، لیکن آپ سکر میں نہیں ہیں. کیا آپ کی وہ کیفیت بحال ہے جس کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کیا ہے؟ تعلموا ما تقولون والی کیفیت، وہ صفت تمہارے اندر بحال ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. آج ہم تلاوت کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں. سرسری دعائیں، ربنا آتنا فی الدنیا، پتہ ہی نہیں ہے مانگنے والے کو میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کیا مانگا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیا مطالبہ کیا ہے، اسے کچھ پتہ. اس لیے پھر نمازی حضرات کہتے ہیں جی ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا. جی نماز تو یہ ہے کہ نماز فحاشی سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء. آج ہم نے دیکھا ہے نمازی بھی ہیں لیکن وہ سارا کچھ ان کو، نماز ان کی فحاشی سے نہیں روکتی. یہ ان کے ادراز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہماری جب یہ چیز
اثر نہ ہو رہا ہو تو آپ اس بات پہ توجہ کریں کہیں میری نماز کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے۔ آیا یہ جو اثر نہیں ہو رہا ہے میری نماز کے اندر تو کوئی کمی نہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، نماز میں میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ نماز رکتی ہی نہیں ہے، یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بتانے اس لیے آتے ہیں قرآن مجید کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے۔ جب ایسی تمہاری کیفیت ہو تو سمجھ لو کہ تمہاری نماز کے اندر کمی ہے، میرے اپنے اندر کمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعوے میں کوئی کمی نہیں ہے۔